السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ سبق میں آپ نے آم کی تعریف اور اس کے فوائد و قیودات سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے سبق میں ہم آم کی اقسام اور اس میں سے ایک قسم کا حکم اور اختلاف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو عبارت آپ کو وائٹ بورڈ پر نظر آ رہی ہے، اس عبارت سے مصنف کی غرض آم کی تعریف کے بعد آم کی اقسام کو بیان کرنا ہے۔ عبداللہ بھائی توجہ کریں ادھر۔ تو یاد رکھیں کہ آم کی دو قسمیں اس عبارت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے آم خص عنہ البعض اور دوسری قسم کا نام ہے آم لم یخص عنہ البعض۔ پہلی قسم وہ آم کہ جس کے افراد میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اس کو آم مخصوص البعض بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ آم کہ جس کے افراد میں سے کسی فرد کو بھی خاص نہ کیا گیا ہو، اس کو آم غیر مخصوص البعض بھی کہتے ہیں۔ سمجھ تو نہیں آئی بھائی؟ دیکھیں، اب آم غیر مخصوص البعض یہ دوسری قسم ہے۔ اس کا حکم ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کے حکم میں دو مذہب ہیں۔ احناف کے نزدیک عام غیر مخصوص البعض کا مفید یقین اور لزوم عمل میں وہی حکم ہے جو خاص کا ہے، کہ جس طرح خاص مفید یقین اور لزوم عمل میں قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اسی طرح عام غیر مخصوص البعض بھی مفید یقین اور لزوم عمل میں قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک جس طرح خاص ظنی تھا، اسی طرح عام غیر مخصوص البعض بھی ان کے نزدیک ظنی ہے، جو خبر واحد اور قیاس کے درجہ میں ہے، کہ اس پر عمل کرنا تو واجب ہے لیکن اعتقاد اور یقین واجب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، امام شافعی نے اپنے اس موقع پر ایک قاعدہ کلیہ سے استدلال کیا ہے۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، ما من عام الا وقد خص عنہ البعض۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر عام خاص ہونے کا احتمال رکھتا ہے، اور احتمال ہونے کی صورت میں اس کا حکم قطعی نہیں رہ سکتا، لہذا عام غیر مخصوص البعض قیاس اور خبر واحد کی طرح ظنی ہے۔ اور اگر عام غیر مخصوص البعض میں تخصیص کا احتمال کسی دلیل سے زائل ہو جائے تو امام شافعی کے نزدیک عام غیر مخصوص البعض قطعی ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعی کی اپنے موقع پر جو دلیل ذکر کی گئی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب احناف کا جو موقف ہے کہ احناف کے نزدیک عام غیر مخصوص البعض کا مفید یقین اور لزوم عمل میں وہی حکم ہے جو خاص کا ہے، کہ جو جس طرح خاص قطعی ہوتا ہے اور یقین اور لزوم عمل کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح عام غیر مخصوص البعض بھی ان کے نزدیک یہی حکم رکھتا ہے۔ تو احناف نے عام غیر مخصوص البعض کے قطعی ہونے پر دلیل یہ دی ہے کہ لفظ عام کو، توجہ رکھیں بھائی، لفظ عام کو عموم و شمول کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی اس کی وضع ہی عموم والے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور جس لفظ کو جس کے لیے وضع کیا گیا ہو اس معنی پر لفظ کی دلالت قطعی اور یقینی ہوتی ہے، لہٰذا لفظ عام کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر لفظ عام کی دلالت قطعی اور یقینی ہوگی۔ اور اگر اس کو نہ مانا جائے، کہ یہ کہا جائے کہ یہ ظنی ہے، تو اگر دلالت قطعی نہ ہو تو پھر الفاظ کو وضع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عام غیر مخصوص البعض کے قطعی اور یقینی ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد مجتہدین اور مفکرین قرآن و حدیث کے عمومات سے استدلال کرتے چلے آئے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کا خلیفہ مقرر کرنے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، تو پھر انصار مدینہ نے
کہا کہ منا امیر و منکم امیر، کہ ایک امیر ہمارا ہو اور دوسرا تم میں سے ہو، یعنی قریش کا ہو۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دانائے امت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث الائمۃ من القریش یہ حدیث سنائی تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے عموم سے استدلال کیا کہ امامت کبریٰ ہمیشہ قریش میں رہے گی۔ تو اس استدلال کو تمام صحابہ نے قبول کیا اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب رہی دلیل امام شافعی کی، تو اس کا یہ جواب ہے کہ عام میں خاص ہونے کا احتمال بغیر دلیل کے ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عام میں خاص ہونے کا احتمال بغیر دلیل کے ہے، اور جو احتمال بغیر دلیل کے ہو وہ یقین کے منافی نہیں، جیسا کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہ کے 3/4 مسائل کا استخراج اسی قاعدے پر ہوتا ہے۔ تو امید ہے آج کے سبق میں جو عام کی اقسام اور اس کی دوسری قسم کا حکم بیان کیا گیا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ نہ سمجھ سکیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔